آج کل موبائل کا فتنہ ہے، تو ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، بآسانی فتنوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی پہنچے تو فتنہ اس تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ان میں ایک بڑا فتنہ جو موبائل کے ذریعے آیا ہے وہ علی مرزا جہلمی کا فتنہ ہے۔ اس شخص نے صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی گندگی پھیلائی ہے کہ اگر یہ شخص صحابہ کرام کے زمانے میں ہوتا تو اسے قتل کر دیا جاتا، اور اگر عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوتا تو اسے کوڑے سے مارا جاتا، اور ان سب کے تعلق سے احادیث موجود ہیں۔ یہ شخص، اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ دیکھیں صحابہ کرام آپس میں لڑائی کرتے تھے، سب کو معلوم ہے بھائی، دو بھائی گھر میں ہوتا دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی بہت بات بڑھ بھی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یا ان کا بیٹا، یعنی بیٹے نے دیکھا میرا باپ اور میرا چچا دونوں لڑائی کر رہا ہے، تو بیٹا اپنے چچا اپنے باپ کے بارے میں باہر میں بدتمیزیاں کرتا پھرے، برائیاں بیان کرتا پھرے۔ جہاں دو لوگ ہوں گے وہاں اتار چڑھاؤ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں کہ بات بڑھ گئی، تلخی آ گئی، کچھ غلط الفاظ بھی نکل گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ مجرم ہو گیا اور یہ ایسا ہو گیا، کبھی نہیں کہا، بلکہ کہا نہیں غصہ ٹھنڈا کرنا۔ لیکن یہ شخص کیا کہتا ہے؟ فلاں مجرم تھے، کیوں بھائی؟ تو انہوں نے ایسا کیا، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی موجودگی میں ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کو مجرم نہیں کہا۔ تم کون ہوتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر زبان کھولنے والے؟ اور وہ جو لڑائیاں ہوئی تھی اس وقت صحابہ کرام موجود تھے نا، موجود تھے۔ مجھے کسی ایک صحابی سے دکھا دو کہ انہوں نے دو صحابی کی لڑائیوں کو عوام کے سامنے بیٹھ کر کے بیان کیا اور فیصلہ کیا کہ فلاں حق پہ اور فلاں باطل پہ اور فلاں مجرم ہے۔ ایک صحابی، تم کہتے ہو کہ تم حق بیان کرتے ہو، تم صحابہ پر تہمت لگا رہے ہو کہ انہوں نے حق بیان نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں ہوئے اس واقعے کی اور ان جیسے واقعوں کے اوپر کوئی زبان نہیں کھولی ہے۔ تم کہتے ہو کہ اہل حدیث علماء مجرم ہیں، ان لڑائیوں کے تعلق سے کچھ نہیں بولتے ہیں۔ تمہارا یہ جملہ ان صحابہ کرام کے تعلق سے جا رہا ہے جنہوں نے اس زمانے میں اس فتنے کو دیکھا، فتنہ ختم ہوا، اس کے باوجود بھی اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ مجرم تم ہو اور تم ہو کہ جو اللہ رب العالمین کے اس فرمان کے باہر ہے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اس کو میں آگے بیان کروں گا۔ اور مجرم تم ہو کیونکہ تم نے صریح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا ذکر اصحابی فامسکوا۔ میں پھر یہاں پر کہوں گا کہ اس کو سمجھیے۔ عربی میں جب یہ کہا جاتا ہے، اور شیخ موجود ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ ذکر فلان فلانا، فلاں نے فلاں کا تذکرہ کیا، اس کے بارے میں بیان کیا، اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے۔ لیکن جب عربی میں ذکر زال پر
زبر کی جگہ اگر پیش آ جائے ذکرہ تو وہاں پر مطلب ہوتا ہے کہ فلاں نے فلاں کا غلط اور برے طریقے سے تذکرہ کیا. عربی کی گہرائی دیکھ رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ذکر اصحابی، جب میرے صحابہ کا ذکر غلط انداز میں کیا جائے، یعنی اگر اچھا تذکرہ کرنا ہے تو کرو، اچھی بات ہے، لیکن اگر غلط انداز میں کوئی تذکرہ کر رہا ہے فَأَمْسِكُوا، تو خاموشی اختیار کرو، رک جاؤ، کچھ نہ بولو. اور ظاہر سی بات ہے ان کے درمیان جو آپسی جنگیں ہوئی ہیں، جو لڑائیاں ہوئی ہیں، یا جو بھی کوئی معاملات ہوئے، ان کا تذکرہ اچھا ہے. دو بھائیوں کی لڑائی کا تذکرہ باہر کرنا اچھی بات ہے. صحابہ کرام بھائی تھے، ان کی لڑائیوں کا تذکرہ کرنا کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ جب آپ اس کو بیان کرتے ہیں تو ایک اچھے مسلمان کے دل میں ایک تھوڑا سا الجھن کا وہ شکار ہو جاتا ہے، اسے عجیب لگتا ہے، تھوڑا برا لگتا ہے. اور یہی برا لگنا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ منع کیا، کہا رک جاؤ. طبرانی کی حدیث ہے اور اس حدیث کی سند حسن ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ امر اللہ عز وجل بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ ان کے لیے استغفار کرو. کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، صحابی رسول، جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ تو انہیں قرآن کی تفسیر کا علم سکھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا کہ اصحاب محمد کے لیے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو. آگے سنیے، کہا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، اللہ یہ بات جانتا تھا کہ مستقبل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی. پھر بھی کیا کہا؟ مغفرت طلب کرو صحابہ کرام کے لیے. کہاں ہے یہ آیت کہ مغفرت طلب کرو؟ وہی جو آیت میں نے پڑھی، ربنا اغفر لنا، کہ اللہ مجھے بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جنہوں نے ہم سے پہلے، ہم سے قبل ایمان قبول کیا ہے. اور ہم سے سب سے قبل جنہوں نے ایمان قبول کیا وہ کون ہے؟ کوئی شک نہیں. اس تعلق سے طارق ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کان بین سعد و خالد کلام، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی. کہا فذهب رجل يقع في خالد عند سعد. اب جب ایسا ہوتا ہے تو کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک کی برائی دوسرے کے سامنے. کہا فذهب رجل، ایک آدمی آیا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی برائیاں کرنے لگا یا ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرنے لگا. تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنا بہترین جملہ ہے. کہا مت، چھوڑ دو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، انما بیننا لم یبلغ دیننا، ہمارے درمیان اگر کچھ ایسی آپسی رنجشیں ہوتی ہیں تو یہ ہمارے دین پر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں. اگر کوئی بات ہوئی، چیمگوئی ہو گئی یا لڑائی ہو گئی، تو اس سے ہمارا دین اثر انداز نہیں ہوتا ہے. ہم آپس میں ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، اس سے ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. گویا انہوں نے دو تنبیہ کی. ایک تو یہ کہ صحابہ کی آپسی لڑائیوں میں ہمیں خاموش رہنا ہے. کہا میں، رک جا، باز آ جا، چھوڑ دو. اور پھر سمجھایا کہ اس کے سبب ہمارے دین پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. تو یہ جو
یہ شیعہ نواز اور رافضی علی مرزا کہتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ایسے ہو گئے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان اس کے اوپر رد ہے اور اس کو بدعتی ٹھہراتا ہے۔ ایک آخری بات، علی ابن الحسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں، کہتے ہیں، اس کو ابو نعیم الاصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے، کہتے ہیں اتانی نفر من اہل العراق، عراق سے کچھ لوگ میرے پاس آئے، فقالوا فی ابی بکر وعمر وعثمان رضی اللہ عنہ، تو ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازیبا کلمات کہے، ناپسندیدہ باتیں کہیں، غیر مناسب باتیں کہیں۔ فلما فرغوا، جب بات کہہ چکے، قال لهم علی بن الحسین، انہیں علی بن الحسین رحمہ اللہ نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، کہا الا تخبروننی، ایک بات بتاؤ، میرا سوال ہے، انتم المہاجرون الاولون، تم ہی لوگ ہو جو مہاجرین اولین ہیں، جنہیں ان کے گھر سے نکالا گیا تھا، ان کا مال چھین لیا گیا تھا، تم لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مہاجرین کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا اچھا، کہا فانتم الذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، تم لوگ انصار ہو کیا؟ انصاری صحابی ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو انصاری صحابی بھی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ اب سنو، اما انتم، تم لوگوں نے فقط تبرأتم ان تکونوا من احد هذین الفریقین، تم لوگوں نے خود اقرار کیا ہے کہ تم نہ مہاجرین ہو نہ انصار ہو۔ تو اب سنو، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، انکم لستم من الذین قال اللہ عز وجل، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کے اس فرمان میں ہرگز داخل نہیں ہو کہ اللہ رب العالمین نے کہا والذین جاؤوا من بعدہم، وہ لوگ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آئیں گے، وہ یہ کہیں گے، ان کی یہ باتیں ہوں گی، ربنا اغفر لنا، کہ اے اللہ ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان قبول کیے، اور ہمارے دل میں ان کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی حسد اور کوئی میل کچیل نہ بنا۔ کہا تم نہ ان میں ہو جو صحابہ کرام میں داخل ہے، کیونکہ الذین جاؤوا من بعدہم، یعنی ایک لوگ ہے جو پہلے اور ایک جو بعد میں آئیں گے۔ پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام، بعد میں آنے والے جو ان کے بعد آئے۔ تو تم صحابہ کرام کی جماعت میں سے ہو نہیں، تم نے خود اقرار کیا۔ اب جو ان کے بعد کے لوگ ہیں، ان کا جو ایک شیوا ہے، ان کی جو ایک صفت ہے، ان کا جو ایک عمل ہے، وہ صحابہ کرام کے بارے میں مغفرت طلب کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے دل میں کوئی گندگی نہیں رکھتے ہیں۔ تو تمہارے دل میں گندگی ہے، تم صحابہ بھی نہیں ہو اور ان میں بھی نہیں ہو جن کا دل صاف ہے صحابہ کے تعلق سے، گویا تم شاید اہل ایمان میں سے ہو ہی نہیں۔ کہا اخرجو، نکل جاؤ، فعل اللہ بکم، اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ایسا اور ایسا کرے، بد دعا دی۔ میرے بھائیو، یہ ٹاپک کافی سنگین ہے، اہم ہے، کافی طویل ہے۔ اس پر شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا ایک بہترین درس ریکارڈڈ ہے، جو کلکتے میں ہونے والا سالانہ پروگرام، اس میں شیخ نے لیکچر دیا تھا مشاجرات صحابہ کے تعلق سے سلف کا کیا موقف ہے۔ ہر شخص مرد، عورت، جوان، بوڑھے، ہر کوئی اس عنوان کو، اس ٹاپک کو ضرور سنے،
بہت ساری باتیں آپ کو وہاں سے کلیئر ہوں گی. اور کوشش کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے تعلق سے دل کو صاف رکھے اور ہمیشہ اس تعلق سے دلائل پڑھتے رہیں، لیکچر سنتے رہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے دلوں کو صحابہ کرام کے تعلق سے محبت سے بھر دے. اللہ رب العالمین ہم میں سے جن بھائیوں کے دلوں میں صحابہ کے تعلق سے کوئی گندگی ہے، کوئی میل کچیل ہے، اے اللہ تو انہیں صاف کر دے اور اسے صحابہ کرام کے تعلق سے صاف دل والا بنا دے. اللہ ہم تمام بھائیوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، ہماری خواتین کو اللہ رب العالمین گمراہی سے بچائے. آمین.